آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے پاکستانی لکیر کے فقیر. کوئی ایک بندہ کسی کام میں جائے تو یہ سارے اسی کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. دھڑا دھڑ ایرانی کرنسی خرید رہے ہیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, بس اس نے خریدی, اس نے خریدنی ہے, اس نے خریدی, یہ بھی خریدے گا. ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں گا کل کو اگر ایسا کوئی بوسٹ آیا ایرانی کرنسی میں. تو سچ کیا ہے, میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاتا ہوں, جو کہ یہ لکیر کی فقیر قوم اپنا دماغ یوز کیے بنا پیچھے بھیڑ چال چل پڑتی ہے. کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں ہونے کیا والا ہے ان کے ساتھ. پوائنٹ نمبر 1, فومو. واٹ از فومو؟ فومو مینس فیئر آف مسنگ آؤٹ. اب پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ 2 لوگ پیسہ بناتے دکھ جائے نا, باقی بھی 200 اسی لائن میں لگ جاتے ہیں. ایگزامپل کرپٹو, ٹریڈنگ, پرائز بانڈس. کسی کو بھی ایکچوئل نالج نہیں ہوتی, بس سنا ہوتا ہے کہ فلاں نے بنا لیے تو ڈھمکا نے بنا لی تو میں بھی بنا لوں گا, یا یوٹیوب ویڈیوز اور شارٹس دیکھ کے اس پہ یہ پاگل ہوئے پڑے ہوتے ہیں. بٹ بیسک نالج کسی کو بھی نہیں ہوتی. ابھی میں شوٹنگ کر رہا تھا اس ویڈیو کی, تو یہ مجھے حضرت ملے ہیں, میٹر ریڈنگ کر رہے ہیں وابڈو والوں کی, جو بل ہمارے آتے ہیں الیکٹریسٹی کے. تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا, لائٹ آتی نہیں ہے, آتی ہے چلی جاتی ہے, اور آپ بالکل روٹین سے آئے ہو. تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی یہی حالات ہے, کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. بیک ٹو دا ٹاپک. پوائنٹ نمبر 2, ایران کی کرنسی پہلے ہی اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ اگر اس میں کوئی بوم آنا ہوتا نا تو آ چکا ہوتا. اور ایسی کرنسیز جو اس طرح ڈی ویلیو ہو چکی ہوتی ہیں, ان کے کرنسی بومز آنے کے چانسز بہت ریئر ہوتے ہیں, لائک 1 in a million. پوائنٹ نمبر 3, کرنسی چینج. اگر ایسا ہوا, کیونکہ ایران کبھی بھی اپنی کرنسی چینج کر سکتا ہے, اگر ایسا ہوا تو تمہاری ساری انویسٹمنٹ کاغذ بن جائے گی, اور اس کے کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. سارے ڈیزائن وہ اپنی کرنسی کی چینج کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا گیا تو. پوائنٹ نمبر 4, بلائنڈ فالوئنگ ہیبٹ. ہم پاکستانی ریسرچ نہیں کرتے اپنے اینڈ سے. کسی دوست, رشتہ دار, یوٹیوب, فیس بک کے ایڈز دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا, اور سارے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسی بھیڑ چال میں لکیر کے فقیر بن کے انویسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر بولتے ہیں اینڈ پہ جا کے ہمارے ساتھ اسکیم ہو گیا. اسکیم تو بنتا ہے, جب آپ یہ چیز کرو گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا اینڈ اسکیم پہ ہی جائے گا. ابھی کتنے آگے یہاں پہ یہ بولیں گے کمنٹ سیکشن میں کہ ابے بھائی تو نے کون سی لی ہوئی ہے جو تجھے اتنا پتہ ہے, یا ایسا کچھ بھی کر کے وہ مجھے بولیں گے. آئی نو دیٹ یہ ہماری پبلک کا ایک سب سے پہلا ری ایکشن ہوتا ہے. تو تم لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ میرے پاس اس ٹائم پہ اس اسٹور کے ڈراور میں کم از کم بھی جو ہے نا 50 کروڑ ایرانی پڑے ہوئے ہیں. دیکھ سکتے ہو, فریش ہے سارے, ایک بھی نہیں ہے, بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک پیکٹ سے میں نے نکالے ہیں نا, بہت سارے 50-60 کروڑ تو یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے ایرانی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو جو چیزیں بتا رہا ہوں پوائنٹس, یہ میں ایسے نہیں ہوا میں باتیں پھینک رہا ہوں. یہ میں نے کچھ تو میں نے بھی ریسرچ کیا نا انٹرنیٹ پہ, اس کے بعد جو کچھ اپنا میرا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ اس کے علاوہ بھی میرے پاس اور دوسری انٹرنیشنل کرنسیز پڑی ہوتی ہیں ہر ٹائم الحمدللہ. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تم لوگ خود کی ریسرچ کرو, بھیڑ چال میں مت جاؤ. اس نے لی وہ بھی لے لے گا, تیسری باری میں یہی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو پھر اس کے بعد اسکیم کے میرے ساتھ اسکیم ہوگا, پھر رونا شروع کر دیتے ہو. یہ بات جو ہے نا چھوڑ دو, اپنے خود کے مائنڈ کو یوز کرو اور پھر یہ چیزیں کرو. کل تک جو کرپٹو ایکسپرٹ بنے ہوئے تھے نا, آج وہ سارے ایرانی کرنسی کے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. فنی پوائنٹ ہے بائی دا وے یہ ان کے لیے. پھر کوئی نیا ٹرینڈ آئے گا تو یہ سارے اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ نہیں بن سکتا, مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ بنا سوچے سمجھے اور بنا ریسرچ کے پیسہ ڈوب ضرور سکتا ہے. تو اس لیے اپنے اتنے محنت سے کمائے ہوئے پیسے کو اس بھیڑ چال میں لکیر کے فقیر بن کے مت انویسٹ کرو. کیونکہ اگر ان کے ساتھ یہ ہو گیا, ہم تو چاہتے ہیں کہ یار ہمارا نیبر کنٹری ہے اس کو وہ سٹیبل ہو, لیکن اگر یہ ہو گیا نا ان کے ساتھ کہ ان کی کرنسی سٹیبل ہو گئی, ان کی اکانومی سٹیبل ہو گئی, تو بھائی سب سے پہلے وہ لوگ اپنی کرنسی ہی چینج کر دیں گے. تو تم لوگوں کے پاس یہ جو 50-60 کروڑ پڑے ہوئے ہیں نا, کاغذ بن جائیں گے ایک جھٹکے میں. بینک پھر آپ سے. اور دوسری بات ایک اور پوائنٹ کی, مجھے یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ کرنسی اگر چینج ہوگی تو یہ ساری کرنسی ریکال ہوگی, اس کے بعد وہ دوبارہ سے وہ جو ہوگا جو بھی پروسیس ہوگا. بھائی وہ لوگ کرنسی بینکس میں ریکال کریں گے, تو تم لوگ یہاں سے کیا ایران جاؤ گے بینک میں یہ سبمٹ کروا کے نیو کرنسی لینے کے لیے؟ کیونکہ یہاں کے ایکسچینج والے تو ویسے منہ کھول کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بس لوٹنے کے لیے, واپس یہ تھوڑی نہ بولیں گے, ان کو کیا چاہیے ہیڈک لینے کی. اس لیے اپنے پیسے کو خود کے برین سے یوز کر کے انویسٹ کرو.
بس یہ وہ کر رہا ہے تو فلاں کی ڈمگا یہ چھوڑ دو. اینی وے ویڈیو فضول کی لمبی کرنے کی کوئی نہیں میں سوچ رہا. بائے بائے، ملتے ہیں نیکسٹ میں.